بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن مجید میں بیان کیے گئے ایک عظیم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایمان افروز قصہ سنیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کم عمری میں ہی آپ کو غیر معمولی حکمت اور دانائی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک کھیت کے فیصلے میں مصروف تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا منصفانہ فیصلہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس حکمت کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایسی بادشاہت مانگی جو آپ کے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو ایسی سلطنت عطا کی جو تاریخ انسانی میں بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر اختیار عطا فرمایا۔ ہوا آپ کے حکم سے چلتی اور آپ کو مہینوں کی مسافت چند گھنٹوں میں طے کرا دیتی۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو جنات پر بھی حکومت عطا کی۔ جنات آپ کے حکم سے محلات، قلعے اور عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کا علم بھی عطا ہوا۔ یہ اللہ کی خاص نعمت تھی جس پر آپ ہمیشہ شکر ادا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ روانہ تھے۔ لشکر میں انسان، جن اور پرندے سب شامل تھے۔ راستے میں ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر مسکرا دیے۔ آپ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ ایک اور موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ اپنے ہدہد کو موجود نہ پایا۔ آپ نے فرمایا، کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ اگر وہ بغیر عذر کے غیر حاضر ہوا تو میں اسے سزا دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد حاضر ہوا اور اس نے ایک حیرت انگیز خبر سنائی۔ ہدہد نے عرض کیا، میں سبا نامی قوم سے آیا ہوں جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے اور وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کا پیغام خط کے ذریعے بھیجا۔ خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس تھا، اس خط کو پڑھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ پہلے تحفہ بھیج کر سلیمان علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ واپس کر دیا اور فرمایا، کیا تم مجھے مال سے خریدنا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں فرمایا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے دربار میں لے آئے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے آپ کے دربار سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ لیکن ایک اور شخص جسے کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ جب ملکہ بلقیس حاضر ہوئی تو ان کے تخت کو پہچاننے کا امتحان لیا گیا۔ پھر انہیں شیشے کے فرش پر لے جایا گیا جسے پانی سمجھ کر انہوں نے اپنے پاؤں اٹھا لیے۔ تب ملکہ بلقیس نے حقیقت کو پہچان لیا۔ انہوں نے اعلان کیا، میں نے اپنے رب پر ایمان لا لیا اور سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرمانبردار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی عدل، شکر اور اللہ پر کامل یقین کی مثال تھی۔ آپ نے اپنی عظیم سلطنت کے باوجود کبھی غرور نہ کیا بلکہ ہر کامیابی کو اللہ کا فضل سمجھا۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت ہو یا دولت، اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا شکر گزار، عادل اور فرما بردار بندہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔